یہ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں ساری سیٹیں ہماری ہوں. کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوگی. دھاندلی تو بھائی دھاندلی جو ہارتا ہے وہ یہی وہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی آ رہی ہے. سارے جو پارٹیز ہیں وہ جیت کے دعوے کر رہی ہیں. خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے اگر صاف الیکشن ہو. اور یہ یقیناً دیکھیں کہ نون لیگ جو ہے اس کو اسٹرانگ ہے. الیکشنوں میں سیاست اپنی جگہ پہ، آپ کے خیال میں سیاست میں یہ بھی ہونا چاہیے کسی کی ذاتیات پہ بھی جانا چاہیے؟ جی بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہماری یہ ہر روایت. ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویلکم پاکستان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان شاہ چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ویلکم پاکستان. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی صحافت کا ایک بہت بڑا نام فیصل مجیب شامی صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ جو 17 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، دونوں پارٹیاں پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں کہہ رہی ہیں یہ فیصلے کا دن ہے. اور خان صاحب جیسا کہ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ دھاندلی دھاندلی، اور اس دفعہ بھی وہ کہہ رہے ہیں جتنی مرضی یہ دھاندلی کر لیں ساری سیٹیں ہماری ہی ہوں گی. آئیے جانتے ہیں فیصل مجیب شامی صاحب سے وہ 17 جولائی کے الیکشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. آپ سر یہ جو 17 جولائی کو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جیسا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں ساری سیٹیں ہماری ہوں گی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دیکھیں جی، آپ نے بات کی ہے کہ ہونے والے ضمنی انتخابات کی. تو ضمنی انتخابات جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک سارا پروسیجر ہوا، اور یہ 20 سیٹیں ہیں، 20 حلقے ہیں جن میں دوبارہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے. اور یہ وہی اراکین ہیں جو پہلے جناب خان صاحب کے ساتھ تھے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوگی. دھاندلی تو بھئی دھاندلی جو ہارتا ہے وہ یہی وہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی. اور دھاندلی وہ اس لیے چیخ رہے ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا دکھ ہے کہ یہ وہ 20 سیٹیں جو تھیں وہ ان کے ہاتھ سے گئیں. اور اب سارا ہوا وہ کیونکہ ڈی سیٹس ہوئے، اور اسی سیٹس پہ دوبارہ حلقوں میں دوبارہ الیکشن ہو رہا ہے. تو دیکھیں آپ کے سارے انتظامات بھی مکمل ہو چکے ہیں، اور اس الیکشن پہ جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ زور بھی پڑا ہوا ہے. ہر پارٹی اپنی طرف سے پورا زور لگا رہی ہے. سارے جو پارٹیز ہیں وہ جیت کے دعوے کر رہی ہیں. خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے اگر صاف الیکشن ہو. اور یہ یقیناً دیکھیں کہ نون لیگ جو ہے اس کو اسٹرانگ ہے، کیونکہ پنجاب میں شروع سے دیکھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ، اور اسپیشل لاہور جو ہے وہ نون لیگ کا ایک ایسا قلعہ ہے کہ جہاں سے آپ نون لیگ وہ بہت مشکل ہے اس کے ہارنا. لیکن اس وقت بہت کلوز کمپٹیشن چل رہا ہے، بہت کلوز مقابلہ ہو رہا ہے. اور میں بھی کمپین دیکھی ہے، نکلا ہوں، جلسے وغیرہ ہو رہے ہیں. اور مریم بی بی بھی دھڑا دھڑ جلسے کر رہی ہیں، اور جناب خان صاحب بھی دھڑا دھڑ جلسے کر رہے ہیں. اور جو زبان لینگویج خان صاحب جلسوں میں استعمال کر رہے ہیں، اور وہ پہلے بھی کرتے ہیں. پہلے جب وہ پرائم منسٹر تھے تب بھی ان کی لینگویج یہی تھی، اور جب وہ اب پھر اپوزیشن میں آ گئے ہیں تب بھی ان کی لینگویج یہی ہے. لیکن اور وہ ایک صرف اپنا غصہ نکالتے ہیں جی کہ میری. اچھا، یہ لینگویج والی جو آپ نے بات کی، یہ واقعی یہ کبھی کسی کو کہہ رہے ہیں یہ ککڑی ہے، کبھی کسی کو کہہ رہے ہیں جی یہ ایسے مریم کے بارے میں عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. یہ الیکشنوں میں سیاست اپنی جگہ پہ، آپ کے خیال میں سیاست میں یہ بھی ہونا چاہیے کسی کی ذاتیات پہ بھی جانا چاہیے؟ جی بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہماری یہ ہر روایت رہی ہے کہ جو بھی سیاستدان ہیں وہ اپنے مخالفین کو نشانہ بناتے ہیں. اور میں خود الیکشن لڑا ہوں، میں بھی اس اسٹیج سے گزرا ہوں، میرے خلاف بھی بڑی کمپین ہوتی تھی، بڑا کچھ ہوتا رہا. تو یہ ہے کہ دیکھیں اب بات ان کی ہے کہ اب ملا جلا ہے سارا. ان کی لینگویج ہے، کیونکہ سیاستدان کوئی بھی ہو اس کو اس قسم کی لینگویج زیب دیتی نہیں ہے. آپ نے ایک پرسنالٹی ہیں، پورا آپ ایک لیڈر ہیں. اگر آپ لیڈر بنیں، آپ ایک لیڈر ہیں پوری عوام کے لیے، آپ کو ایک ماڈل ہونا چاہیے. آپ ایک ماڈل بنیں عوام کے لیے، رول ماڈل کا کردار ادا کریں، کہ نہ کہ آپ اوئے توئے کی لیمی کر کے ہماری نوجوان نسل کو آپ خراب کریں. اور دیکھ لیں کہ اس وقت ہمارا بچہ چھوٹا جو بھی ہے، ان کے ایک نیچر ایک ایسی لینگویج اور ایک مائنڈ ایک ایسا سیٹ اپ ایک سیٹ ہو چکا ہے مائنڈ ان کا، کہ وہ راہ چلتے ہیں، وہ ان کو نہ چھوٹے کی عزت کرنی آتی نہ بڑے کی عزت کرنی آتی. تو خدا کے لیے مسلمان ہے، ایک مسلمان بھی ہیں، ایک لیڈر بھی ہیں، اور ایک پوری پارٹی چلا رہے ہیں. اور آپ کی 22 سال کی جد و جہد بھی ہے خان صاحب کی. تو اپنی اور جد و جہد کو تو انہوں نے بالکل سمجھ لیں کہ وہ بالکل بیک پہ لے ہیں. اور وہ جہاں سے شروع ہوئے تھے 22 سال پہلے، میرا خیال ہے کہ وہ آج وہ وہیں 22 سال
پہلے اسی مقام پہ آ گئے جہاں سے انہوں نے شروع کی تھی۔ اچھا سر، یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ظاہری بات ہے ضمنی الیکشنوں کے لیے بڑی سٹرگل کر رہی ہیں، کہہ رہے ہیں جی بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ اچھا یہ جو پٹرول کا بیچ میں اتار چڑھا ہوا ہے، یہ آپ کے خیال میں الیکشن کی وجہ سے ہے یا اس کا ویسے کوئی ریٹ کا جو ہے عالمی منڈی سے کوئی لنک ہے، یا الیکشن کی وجہ سے اس کا اتار چڑھا ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں، اب ٹھیک ہے یہ سارا کچھ جو ہے الیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہو، لیکن اب دیکھیں نا کہ پٹرول کی قیمتیں کس گورنمنٹ میں کس کی مطلب کہاں کب اوپر آئیں؟ یہ جب خان صاحب کی حکومت کر رہے تھے تو اس وقت ہی آپ کے پٹرول کی قیمتیں بلند ترین سطح پہ تھیں، اور اب اگر چلو انہوں نے کیا ہے جی کہ ٹھیک ہے اب پٹرول کر رہے ہیں، عوام تو بیچاری اس وقت پس رہی ہے مہنگائی کی چکی میں، ہر عوام پریشان ہے، اور 250 سے چلو اگر 10-20 روپے کم بھی ہوتا ہے تو عوام کو تو اس میں ایک اپنے لیے خوشی نظر ہی آتی ہے، لیکن ان کو یہ خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ جیسے دیکھیں پہلے وزیر اعظم صاحب نے، حمزہ صاحب نے ایک اعلان کیا تھا جی کہ اب 100 یونٹ تک بجلی ہم فری دیں گے، حکومت پنجاب بل اٹھائے گی، تو اس کے خلاف بھی انہوں نے سپریم کورٹ پہنچ کے جناب خان صاحب کی جماعت کے جی انہوں نے کہ بجلی کیوں فری جا رہی، اب کسی غریب کو 100 یونٹ بھی نہ ملے۔ بالکل، تو اس سے مطلب دیکھیں نا کہ سیاستدان صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، ملک کے لیے نہیں سوچتے، جو اچھا سوچ رہا ہے اس کو سوچنے دیں۔ اب یہ اچھے فیصلے کر رہے ہیں، پٹرول سستا، چلو اچھی بات ہے کہ ہو، لیکن یہ ہے کہ مطلب جتنا اوپر گیا، اور خان صاحب نے تو کہا تھا جی کہ اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 150 روپے لے ہیں، اس کی قیمتیں 150 روپے کم کر دیں تو میں ان کو مطلب مانوں گا، لیکن دیکھیں نا خان صاحب آپ نے قیمتیں بڑھائی ہیں، اب آپ یا خود تو قیمتیں کم نہیں کر سکے، آپ تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، اب جو کوشش کرنا چاہ رہے ہیں چلو ٹائم تو لگے گا، ٹھیک ہے کی ہیں، عوام کو ریلیف دے رہے ہیں کہ عوام کو کوئی خوشی تو ہوئی، عوام کو کوئی آسرا تو ملا کہ چلو کوئی بہتری کرنے والا ہے۔ نون لیگ نے پہلے بھی حکومت کی، اب خان صاحب نے بھی ماشاءاللہ 3 سال کر لیے، اب آپ کے خیال میں ضمنی الیکشن کے بعد کس کو موقع ملنا چاہیے؟ کون اچھے سے پاکستان کو سنبھال سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت موقع تو ملنا چاہیے نا، دیکھیں اب یہ ضمنی الیکشن جو ہے اس میں اس وقت 20 حلقوں پہ انتخاب ہو رہا ہے، اور یہ حمزہ شہباز صاحب بھی اپنی فائٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی ایک کورٹ کا آرڈر آیا ہوا ہے، جب تک الیکشن ہوں گے اس کے بعد ان کا سارا وہ ایک سلسلہ دوبارہ ہونا، ان کا الیکشن بھی ہونا دوبارہ وزیر اعظم پنجاب کا، اور اس کے لیے یہ مطلب یہ الیکشن دیکھیں ان کے لیے بہت اہم ہے، اور ان کو مطلب اگر یہ الیکشن جیتتے ہیں پھر جب وزیر اعظم پنجاب کے الیکشن ہوں گے تو اس میں ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اور نقصان اس میں عمران خان صاحب کا ہوا ہے کیونکہ 20 اراکین ان کے تھے، ڈی سیٹ بھی ہوئے ہیں تو ان کے جماعت کے ووٹ کم ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو 20 تاریخ کو، یہ 17 تاریخ کو جو ایک الیکشن ہونے والا ہے، یہ وقت ہی بتائے گا کہ کون اس میں پلڑ بھاری، لیکن نظر اوور آل نون لیگ کا ہی آ رہا ہے۔ جی یہ آپ نے سنا کہ 17 جولائی کا جو فیصلے کا دن ہے وہ پلڑا نون لیگ کا بھاری ہے، ایسا کہنا تھا فیصل مجیب شامی صاحب کا، اور 17 جولائی کو فیصلے کا دن ہے، دیکھیں گے کون جیتتا ہے، شیر آتا ہے یا بلہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہد چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔